الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے دین کے 5 اہم اور ضروری شعبوں پر بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ دین کے اہم بنیادی اور ضروری باتیں ہم تک پہنچ جائیں، ہم جان لیں، اور پھر اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. یہی اس سلسلے کا مقصد ہے. 5 اہم شعبوں میں سے آخری اہم شعبہ اخلاقیات پر گزشتہ ہفتے بیان ہو چکا ہے، جن میں سے ایک خلق کا بیان ہوا، اور وہ ہے سخاوت کا خلق، سخاوت کی عادت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت. یہ دل کا وصف ہے. اور اب پھر سے لوٹ کر ہم دین کے سب سے زیادہ ضروری اور اہم اور بنیادی شعبے کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ ہے شعبہ اعتقادیات، جس میں عقائد کا بیان کیا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دل میں مضبوطی کے ساتھ جمانا فرض کر دیا ہے. اس میں ذرا بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عقائد کے معاملے میں شریعت کا مزاج بڑا سخت ہے، اس لیے ہم سب کو بھی عقائد کے معاملے میں سخت مزاج ہونا چاہیے. اس کی مضبوطی کے معاملے میں کہ عقائد میں ہمارے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ آنے پائے، آئے تو اسے دور کیا جائے. وسوسہ آتا ہے اور ہر ایک کو آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج شریعت میں موجود ہے. وسوسے کی طرف دھیان نہ دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خبر دی ہے
کہ وسوسے آئیں گے اور آتے رہیں گے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چوری وہیں ہوتی ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ شیطان جہاں ایمان دیکھتا ہے وہاں وسوسے ڈالتا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں پہلے جب اس کی باری آئی تھی تو عقیدہ رسالت کا بیان کیا گیا تھا۔ عقیدہ رسالت میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، آپ کو وہ درجہ اور مقام دینا ہم سب کا فرض ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو ان کے مقام سے گرانا یہ بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کی شان میں بے ادبی کرے، کوئی عمومی ایسا لفظ کہے جو عام لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے، خدا نخواستہ اپنے نبی کو بھی اسی طرح خطاب کرے، یا اپنے نبی کے مقام کو ان کے مقام سے بڑھا دے، خدا کے مقام تک پہنچا دے۔ یہ بھی آپ کی شان رسالت میں گستاخی ہے، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، اور خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں ہر انسان کے برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے، کہو پوری انسانیت سے کہو کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، انسان ہونے میں میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، میرے ساتھ ایک اور بات ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے نبوت کے لیے، وہ نبوت کا جو خاصہ ہے وہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ آ گیا، عقیدہ رسالت کا بیان آ گیا، اور اب باری آتی ہے عقیدہ آخرت کی۔ چونکہ مختصر وقت میں ضروری اور اہم باتوں کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے زیادہ لمبی بات نہیں کی جاتی، اہم بات کو پیش کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے معاملے میں قرآن کریم بہت کثرت سے اس عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ہے، عقیدہ رسالت کا تذکرہ بھی بھرا پڑا ہے، اور پھر تیسرا جو مضمون قرآن کریم کا ہے اور کثرت کے ساتھ ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، اور قرآن اس عقیدہ آخرت کو بڑے پرزور اور مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ جو عامہ پارہ ہے، جو 30واں پارہ ہے، اس کے اکثر مضامین صرف قیامت اور آخرت کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اسی کو واضح کیا گیا ہے اور اسی کو مدلل کیا گیا ہے۔ اور آخرت کہتے کسے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں جو بعد میں آئے، دنیا کہتے ہیں جو ابھی ہے، اور آخرت کہتے ہیں جو بعد میں آئے۔ تو یہ جو دنیا ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ رہتے تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ رہتے تھے، ہر ایک پر موت آئی، لوگ اپنا اپنا وقت پورا کر کے گئے۔ ہم بھی اپنے دور میں موجود ہیں،
ہم میں سے بھی ہر شخص اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا کو چھوڑ جائے گا۔ موت آتی ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے، قبر کا مرحلہ پیش آتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ بھی ایک دنیا ہے۔ دنیا، عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ میں ایک عالم ہے جسے قبر ہم کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک دنیا ہے۔ جسم کے رکھنے کے لیے تو اللہ نے قبر کا ایک گڑھا رکھا ہے، مگر دراصل اس دنیا میں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، اور اس کے رہنے کی جگہ وہ عالم برزخ ہے۔ تو وہ جو عالم برزخ ہے اس میں سب لوگ پہنچ رہے ہیں، جس کا جب وقت آتا ہے اس دنیا سے وہ اس دنیا میں عالم برزخ میں پہنچ کر وہاں موجود ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آئے۔ اور قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، قیامت کا علم کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، انہیں بھی قیامت کا علم نہیں بتایا گیا۔ کنفرم کس دن قیامت آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں موجود ہوں گے، روزمرہ کے کام ہوں گے، جمعہ کا دن ہوگا، اچانک قیامت قائم کر دی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ کب آرڈر آئے اور میں سور پھونکوں۔ اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا پر فنا قائم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گی ساری دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب پر فنا طاری ہو جائے گی، یعنی سب فنا ہونے لگے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلنے لگیں گے، آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا اور بار بار کیا گیا، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں وہ چلنے لگیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اور اذا الصحف نشرت، اور دوسری مقام پر دوسری صورت میں فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور قبروں سے لوگ نکلیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان کر دیا جائے گا، خالی میدان ہو جائے گا۔ اب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مَنْ صَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر جانے لگیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ یہ ہے قیامت، اور اس قیامت کے بعد پھر عالم محشر، اور محشر کی دنیا قائم کی جائے گی، اس کا نام ہے عالم آخرت، اور پھر حساب کتاب قائم ہوگا، اور وزن قائم ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن ہونا برحق ہے، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، برائیوں کا بھی وزن ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہ بھی وزن کی جائے گی، تولی جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی برائی جسے ہم یوں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی ہے، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، یا پھر اس کو کون دیکھتا ہے، وہ بھی تولی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چھوٹی سی نیکی لے کر آئے گا، کسی سے مسکرا کر مل لیا، اسے اہمیت نہیں دیتے ہم، یہ بھی وہاں تولی جائے گی۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی برائی کو بھی تولا جائے گا، پل صراط قائم ہوگی۔ اس کے بعد ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یہ ہے آخرت، اور ان باتوں پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے۔ ان باتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان والے کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ شروع میں ہے قرآن پاک کے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والے بندے 5 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر بھی پکا یقین رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ انسان کو شبہ ہوتا ہے، مشرکین مکہ کو بھی شبہ ہوا کہ آخر ایک مرتبہ انسان کے فنا ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اور پہلی بات تو یہ کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ شبہ تھا، ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ اسی پہلے کی حالت میں نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ ہمارا دوسرا جنم ہوگا۔ ان کا یہ نظریہ تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے جواب میں بھی مضامین عطا فرمائے ہیں، مدلل طریقے پر جواب دیا ہے کہ وہی شخص جسے ہم نے زندگی دی، پھر ہم اسے موت دیں گے، پھر اسی شخص کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ نیا جنم کوئی نہیں ہوگا، کسی کا نیا جنم نہیں ہوگا۔ آوا گمن کا جو عقیدہ ہے ہندوؤں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ ایک بار انسان اس دنیا سے گیا، اب وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور وہ اسی دنیا میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ جو آوا گمن کا عقیدہ ہے کہ ایک جنم ہوتا ہے، یہ 7 جنم کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل باطل ہے اور بالکل غلط ہے۔ اس طرح کے مضامین قرآن شریف میں بیان کیے گئے اور جواب دیا گیا اس غلط نظریے کا۔ اور دوسرا اعتراض جو کفار و مشرکین کی طرف سے ہوتا تھا وہ یہ کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، اور جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ہڈی ہو جاتا ہے، چرمری ہڈی کی طرح وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ابو جہل آیا نبی علیہ السلام کے پاس، ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ یہ ہڈی، اسے دباتے ہوئے کہا یہ چرمری ہڈی انسان کی، اسے کیسے زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دلیل دی، اے محمد کہہ دو کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز پہلی مرتبہ پیدا کر دی گئی، پھر بگاڑ دی گئی، پھر دوبارہ اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ یہ دلیل پرزور انداز میں پورے قرآن کریم میں پھیلائی گئی ہے۔ اور پھر تیسرا اعتراض کفار و مشرکین کا کہ یہ دنیا ہی اصل زندگی ہے، اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس دنیا کے بعد آخرت کوئی چیز نہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ دنیا تو یہی دنیا ہے، ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، اور ہمیں یہ زمانہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا ایک فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی پیدا ہو گئی، یوں ہی بم پھٹا اور وجود میں آ گئی، سورج چاند ستارے بن گئے، انسان بن گئے، اور پھر ایک دن اپنا وہ زمانہ اسے مار دے گا۔ یہ زمانہ خدا ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے بھی اچھے طریقے سے پورے قرآن کریم میں اس کے جوابات عطا کیے گئے اور کہا گیا کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، عارضی ہے، تم مر جاتے ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟
مر جاتے ہو، فنا ہو جاتے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس عقیدہ آخرت کی اور آخرت کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ایک انسان کی صحیح سوچ ہے۔ اگر انسان صحیح سوچ رکھتا ہے، اگر اس کی سوچ سلامت ہے اور سوچ میں فساد نہیں ہے، سوچتا ہے تو صحیح سوچتا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا میں جتنے نیک لوگ آئے ہیں انہوں نے نیکیاں اختیار کی، ان کی زندگی بظاہر بالکل غیر معیاری تھی، غربت کا شکار تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں ہمیشہ اچھا کیا، اچھائیاں کی، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور انہیں بظاہر کوئی صلہ نہیں ملا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کرے اور اسے دنیا میں بھی صلہ نہ ملے اور کہیں کوئی صلہ نہ ملے؟ دنیا میں جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ انہیں پھر اپنی دوستی کا صلہ اور انعام نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ برے آئے، انہوں نے بڑی برائیاں کی، بڑے ظلم و ستم کیے، دنیا میں انہیں اس برائیوں کی سزا نہیں ملی۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف برائیاں ہو رہی، مختلف ظلم و ستم ہو رہے اور اچھے اچھے کام بھی ہو رہے، لیکن اس کا صلہ بظاہر دنیا میں نہیں ملتا اور حقیقت میں نہیں ملتا۔ نیکیوں کا مکمل صلہ دنیا میں نہیں ملتا، اسی طرح برائیوں کا بھی صلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ ایک آدمی مکمل طور پر برا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، لیکن اسے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی۔ کیا ضرورت نہیں ہے ایک دنیا کا وجود ہو جہاں اچھے لوگوں کو مکمل صلہ اور انعام دیا جائے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے؟ ہمارے ساتھ کوئی غداری کا معاملہ کرے تو کیا ہم ان سے بدلہ لے پاتے ہیں ہمیشہ؟ نہیں۔ ایک دن آئے گا جب مظلوموں کے ظلم و ستم کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس دن کا نام ہے یوم آخرت، اور اسی یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور فرض ہے عقیدہ توحید کے بعد۔ اس عقیدہ آخرت کے یقین کرنے کے بعد، جو کہ ہر مسلمان کا پکا عقیدہ ہے، پہاڑ کی طرح پکا اور مضبوط عقیدہ ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر وہ اثرات ہمارے اوپر مرتب نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدہ آخرت میں کمزوری آ گئی اور حقیقت میں کمزوری آ گئی ہے، اس لیے کہ عقیدہ آخرت ہو اور انسان غافل رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ آخرت کے کیا اثرات ہیں، انشاءاللہ اب جب اس کا موقع آئے گا تو وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ آخرت پر سچا اور پکا ایمان و یقین نصیب فرمائے، اور شک اور غفلت کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔